میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں محفوظ رکھنی ہوگی کہ آج دنیا بھر کا مسلمان یہ محسوس کر رہا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی علاقے کے اندر مسلمان بس رہا ہو، اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہے، بے قراری اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، پریشانیوں کے بادل اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں، مصیبتوں کے ہمیں غار کے اندر وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے مختلف شعبوں کے رہنما مختلف طریقے سے امت کو ذلت سے نکالنے کے منصوبے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج اس امت کو اگر تباہی سے نکلنا ہے تو علم کے دروازے پہ دستک دینا ہوگا، کوئی یہ کہتا ہے اخلاق سنوارنے ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ غربت دور کرنی ہوگی، کوئی کہتا ہے حقوق انسانی کی پاسداری کرنی ہوگی، کوئی کہتا ہے عالی شان محل میں رہنے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، کوئی کہتا ہے بینک بیلنس بڑھانا ہوگا۔ اللہ اکبر، جیسے لوگ ویسی باتیں، لیکن ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا کسی حد تک انکار کیا جائے۔ یقیناً دور حاضر میں مسلمانوں کی پستی کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ علم سے دوری نے اس قوم کو تباہ کر دیا، اخلاق سے دوری نے اس قوم کو تباہ کر دیا، معاشی بدحالی نے اس قوم کا وقار مجروح کر دیا، لیونگ اسٹینڈرڈ کے خراب ہونے پر اس قوم کا وقار مجروح ہوا، گفتگو کے انداز کے بگڑ جانے کی وجہ سے یہ قوم دنیا میں عزت حاصل نہ کر سکی۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کے اگر ہم ڈاکٹر اقبال سے پوچھیں کہ ذرا تم ہی بتا دو کہ اسلاف کامیاب تھے تو کیوں تھے اور آج ہم خوار ہیں تو کیوں ہیں، تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یاد رکھو، اسلاف اگر اپنی زندگی میں کامیاب اور معزز ہوئے ہیں تو ان کی زندگی قرآن سے مزین تھی، وہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جسے قرآن و حدیث کے خلاف گزارتے ہوں، وہ قرآن کو ایک عملی کتاب مانتے تھے، قرآن پر عمل کرنا اپنی زندگی کے لیے سب سے اہم سمجھتے تھے، وہ زمانے میں اس لیے معزز تھے کہ ان کے پاس قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں انسان نے اپنی سوچ یہ بنا لی ہے کہ معزز بننا ہے تو عالی شان محلوں میں رہو، بینک بیلنس بڑھاؤ، لمبی کاروں کو اختیار کرو، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، عالی شان مکانات کے ساتھ قیمتی لباس زیب تن کرو، تب تمہیں عزت ملے گی۔ لیکن جب میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھتا ہوں اور معزز حضرات کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی اجمیر مقدس چلا جائے اور جانے کے بعد کسی خادم ہی سے پوچھ لے کہ ذرا بتاؤ میرے غریب نواز کا گھر کہاں ہے، تو آج بھی کوئی خادم غریب نواز کا مکان نہیں بتا سکتا۔ اللہ اکبر، غریب نواز کے لباس کے حوالے سے پوچھا جائے تو یہ جواب ملے گا۔ حضور سید العلماء علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس لباس کو پہن کر غریب نواز تشریف لائے تھے، زندگی کے آخری سانس تک غریب نواز علیہ الرحمن نے اسی لباس کے اندر پیوند لگا کر کے غریب نواز نے اپنے لباس کو اسی کو اختیار کیا۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، صدیاں گزر چکی، غریب نواز کی محبت میں کمی نہیں آ رہی، صدیاں گزر چکی، غریب نواز کی عزت میں کمی نہیں آ رہی، صدیاں گزر چکی، غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی الفت کا چراغ ایسے ہی لوگوں کے دل کے اندر روشن ہوتا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجمیر مقدس کے اندر غریب نواز کا محل تو نظر نہیں آئے گا، لیکن اجمیر مقدس کے اندر غریب نواز کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن ضرور نظر آئے گا۔